کلام آج ہمیں مکاشفاتی علم عنایت فرمائے اور ہماری روح تر و تازہ ہو جائے. ہاللیلویہ. سارا عزت و جلال تیرے نام کو ملے. تو یہاں پہ موجود ہے کلام میں، لیکن ہمارا خدا آئے گا اور خاموش نہ رہے گا. ہاللیلویہ. تیری آواز سے بیابان ہل جاتے ہیں، چٹانیں چکنا چور ہو جاتی ہیں. اور تیری آواز ہماری جان کو بحال کرتی ہے، نادان کو دانش بخشتی ہے، دل کو فرحت پہنچاتی ہے. ہاللیلویہ. اور جو تیرے کلام کو پا لیتے ہیں اس کے سارے جسم کی صحت اور حیات بن جاتا ہے. ہاللیلویہ. تیرے کلام میں سب قوت اور تاثیر پائی جاتی ہے. ہماری زندگیوں کو لے، ہمیں سننے والے کان، قبول کرنے والا دل اور سمجھنے والا ذہن عنایت فرما. ہماری توجہ نہ پھٹکے، بلکہ تیرا کلام آج ہمیں ہمارے حالات میں نیا زور اور فتح پانے کا غلبہ عنایت فرما. یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. جماعت کہے آئے زوردار تالیاں خدا کی جلال. یسوع میں آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام پہنچے. شالوم، گڈ مارننگ، السلام علیکم. ہم آج خداوند کے کلام میں سے اپنی انکریجمنٹ کے لیے مرکز کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 25ویں آیت سے لے کر 34ویں آیت تک ہم تلاوت کریں گے. اور اپنی بائبلز نکال لیں. بائبل کر لو، کھول لو بائبل. مرکز کی انجیل نئے عہد نامے میں سے 5واں باب. بڑا مشہور واقعہ ہے، کسی کو یاد ہے کچھ؟ جی ہاں. اس چیپٹر میں ایک فگر ہے جو 2 دفعہ استعمال کیا گیا ہے. 12. ایک عورت جس کے 12 برس سے، اور یائر کی بیٹی جو 12 برس کی. اور 25ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے، پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی، اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا، بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی. یسوع کا حال سن کر، بولیں یسوع کا حال اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا. بولیں چھوا، ٹچ ٹچ ٹچ. کیا کیا جی؟ چھوا. چھونے کے لیے جو یہاں پہ لفظ کا مطلب ہے باندھ لینا، کسی چیز کے ساتھ خود کو باندھ لینا. ٹو ٹائی یور سیلف وتھ سم تھنگ. چھونے کا یہ مطلب ہے. کیونکہ وہ کہتی تھی، بولیں کیونکہ وہ پہلے کیا کیا، اس نے سنا، پھر کیا کیا، اور پھر جو کہا. یہ کہا چھونے سے پہلے تھا، ٹھیک ہے. سنا، کہا اور چھوا. کیونکہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی. یہ پوشاک کو چھونے سے پہلے وہ کہتی تھی، اور فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا، اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی. یسوع نے فی الفور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی، اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا، اس نے میری پوشاک چھوئی. بولیں چھوئی. چھوئی موئی والا نہیں، چھوئی، چھونے والا، ٹچ. اس کے شاگردوں نے اس سے کہا، تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے، پھر تو کہتا ہے مجھے کس نے چھوا.
اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے. وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی. ڈرنے اور کانپنے کا ریزن تھا یہاں پہ. ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی. ورڈ یہاں پہ سجدہ کرنا، ورشپ کا ایکٹ. گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اس سے کہہ دیا. اس نے اسے کہا بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہ. خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے ہم سب کو برکت ملے، آمین. اس حوالے میں ہمیں جو سٹارٹ نظر آتا ہے، ایک ایسی عورت جس کی آئیڈینٹی، جس کی شناخت اس کی بیماری کی وجہ سے کی گئی ہے. کہیں بھی ذکر ہوتا ہے تو یہ ذکر ہوتا ہے کہ وہ عورت جس کے 12 برس سے، یعنی اس عورت کی شناخت کیسے کی جا رہی ہے؟ اس کی بیماری کی وجہ سے، اس کی پرابلم کی وجہ سے اس کی آئیڈینٹی لوگوں تک پہنچ رہی ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم بھی کسی ایسے مسئلے میں پھنسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری لوگ کیا کرتے ہیں؟ شناخت کرنا شروع کر دیتے ہیں. فلانی آنٹی، اچھا وہ آنٹی جنہوں وہ بیماری ہے، اچھا وہ بندہ جو جس کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے، اچھا وہ علاقہ جہاں پر کیا ہوا تھا، چرچز کو آگ لگا دی گئی تھی. بعض دفعہ ہماری جو آئیڈینٹی ہے، شناخت ہے، وہ ہمارے پرابلم کی وجہ سے کی جا رہی ہوتی ہے، نہ کہ ہماری جو ایتھنیسٹی ہے یا جو ہمارا نام ہے اس کی بدولت. اور اس کی جو اصلی آئیڈینٹی تھی، شناخت تھی، روایت کہتی ہے کہ اس کا نام ویرونیکا تھا. یہ کہتے ہیں کچھ، آئی ڈونٹ نو، روایت میں ہے. اور اگر آپ وہ چوزن مووی دیکھیں اس میں بھی اس کو ویرونیکا کہا گیا. اور جو اس کا مسئلہ تھا، اس مسئلے نے اس کی آئیڈینٹی کو کیا کر دیا تھا؟ ختم کر دیا تھا. بعض دفعہ ہمارا مسئلہ ہم پر ہماری آئیڈینٹی بھی کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے. اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اس کے لے پالے بیٹے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم راس باز ٹھہرائے گئے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اس کے خون سے خریدے ہوئے لوگ ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم فتح سے بڑھ کے غالب لوگ اور اس کی کلیسیاں ہیں. ہمارے مسئلے ہم پر یہ حاوی ہو کے ہمیں یہ بتانے کی، ہمیں یہ فریب دینے کی، ہمیں یہ دھوکہ دینے کی، اور ہماری بیماریاں، ہمارے کانسیکوینسز، ہمارے حالات، ہمارے مسئلے، ہماری مصیبتیں، ہماری پریشانیاں، ہمارے قرضے ہمیں یہ جتانے کی کوشش کر دیتے ہیں کہ بھائی تو خدا کا بیٹا یا بیٹی نہیں ہے. کیونکہ اگر تو ہوتا تو ان مسئلوں میں سے اور ہماری توجہ اپنی شناخت جو مسیح میں ہماری ہوتی ہے اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ آنکھیں اس سے ہٹ کے کہاں پہ لگ جاتی ہے؟ پرابلمز کی طرف لگ جاتی ہے. مسئلوں کی وجہ سے، خامیوں کی وجہ سے ہم جانے پچھانے جاتے ہیں. عادتوں کی وجہ سے جانے پچھانے چلے جاتے ہیں. وہ بندہ وہ پتا وہ فلانے بندے نہیں جاننا، ہاں جاننا بڑا سڑیا رہتا ہے. وہ فلانی عورت ہاں جاننے ہیں، وہ بڑی سخت مزاج بندی ہے. وہ فلانے کو جانتے ہیں، ہاں یار بڑا جاننے ہیں، وہ ہارے لے تو نہیں رہتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک لمبے عرصے سے ہم یا وہ شخص اس خاص پرابلم یا خامی میں زندگی بسر کر. ایک دو دن کوئی بندہ غصہ کرے گا، اسے کوئی بات میں کہے گا نہیں کہ یار بڑا غصہ سمجھ. جب تک وہ کوئی لمبے عرصے تک ایک کنٹینیوسلی اس عادت خامی کو یا پرابلم میں پھنسا ہوا یا ظاہر نہ کر رہا ہو، اس وقت تک کوئی اس کو اس کی خامی کی وجہ سے آئیڈینٹیفائی نہیں کرے گا. یہ عورت بھی ایک لمبے عرصے 12 برس سے 12 ایئرز ایک تھوڑا عرصہ
نہیں ہیں. وہ لمبے عرصے سے اس بیماری میں مبتلا تھی. ممکن لمبے عرصے سے مسائل، خامیوں، عادتوں، بیماریوں میں کیا ہوتے ہیں، بعض دفعہ پھنسے ہوتے ہیں. اور وہ بھی ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھی جس نے اس کو شریعت کے مطابق ناپاک قرار دے دیا تھا. احبار کی کتاب نکال لیں، اس کا 15واں باب، The book of Leviticus, chapter number 15. احبار کی کتاب اس کا 15واں باب، لکھا ہے 25ویں آیت سے. اور اگر کسی عورت کو ایام حیض کو چھوڑ کر یوں بہت دنوں تک خون آئے یا حیض کی مدت گزر جانے پر بھی خون جاری رہے، تو جب تک اس کو یہ میلا خون آتا رہے گا تب تک وہ ایسی ہی رہے گی جیسی حیض کے دنوں میں رہتی ہے، وہ ناپاک ہے. آگے لکھیں، اور اس جریان خون کے کل ایام میں جس بستر پر وہ سوئے گی وہ حیض کے بستر کی طرح ناپاک ہوگا. جس چیز پر بیٹھے گی وہ چیز نجاست کی طرح ناپاک ہوگی، اور جو کوئی ان چیزوں کو چھوئے وہ ناپاک ہوگا. یعنی اس کی اس حالت کی وجہ سے صرف وہ ناپاک نہیں ہے، بلکہ جس چیز کو وہ چھو رہی ہے وہ بھی ناپاک ہے، اور اس ناپاک چھوئی ہوئی چیز کو کوئی اور بندہ بھی چھو رہا ہے وہ بھی کیا ہے، ناپاک ہے. 31ویں آیت میں لکھا ہے، 31ویں آیت میں، اس طریق سے تم بنی اسرائیل کو ان کی نجاست سے کیا رکھنا، تاکہ وہ میرے مقدس کو جو ان کے درمیان ہے ناپاک کرنے کی وجہ سے اپنی نجاست میں ہلاک نہ ہو. اس کا مطلب ہے جو ناپاک ہے ان کو کیا رکھا جائے، الگ، دور. اسی لیے اس کا مطلب ہے الگ کرنا، کوارنٹین، جس طرح کووڈ میں کیا جاتا تھا، کوارنٹین، الگ کر دینا، بندے نو کمرے سے بند کر دینا. اس کا مطلب ہے تنہا، ہے نا، الگ، دوسروں سے الگ، طرح کٹ آف، معاشرے سے کٹ آف کر دینا. اور اس مسئلے نے اس عورت کو بھی کیا کر دیا تھا، تنہا کر دیا تھا. She was all alone. شاید ایک دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 4 مہینے، 6 مہینے، سال کے قریب اس کے رشتہ داروں نے شاید اس کی کیا کی ہو، کیئر کی ہو. 2 سال کی ہو، 3 سال کی ہو. آہستہ 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 اس کے رشتہ دار بھی کیا ہو گئے اس سے. And now she is all alone. اس کی کوئی سماجی یا معاشرتی یا سوشل لائف، اور اس کو عام زندگی سے جو روٹین کی لائف ہے اس سے کیا کر دیا گیا تھا، الگ کر دیا گیا تھا، کٹ آف کر دیا گیا تھا، معاشرے سے کاٹ دیا گیا تھا اس کو. بعض دفعہ ہمارے مسائل، ہمارے حالات اور خامیاں ہمیں بھی خدا کی رفاقت سے، مقدسوں کی فیلوشپ سے، خدا کے کلام سے، خدا کلام کے مطابق زندگی گزارنے سے، زندگی سے الگ تھلگ کر دیتے ہیں. ہماری خامیاں ہمیں خدا سے دور کر دیتی ہیں، لوگوں سے دور کر دیتی ہیں، مقدسین سے دور کر دیتی ہیں. اور یہ ابلیس کا ایک بہت بڑا حربہ اور بہت بڑی ٹیکنیک ہے کہ وہ بندوں کو کیا کرتا ہے، الگ کر دیتا ہے. اور ذہنوں میں یہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے کہ تو اکیلا ہے، خدا تجھ سے دور چلا گیا ہے، لوگ تجھ سے دور چلے گئے ہیں، معاشرہ تجھ سے دور چلا گیا ہے، کوئی تیری پرواہ نہیں کرتا. اور ہم ابلیس کے اس جھوٹ کو کیا کر لیتے ہیں، پہلے وہ سچویشن میں لے کے آتا ہے اور پھر اس سچویشن کے مطابق ہمارے ذہنوں کو کیا کرتا ہے، ری پروگرام کرتا ہے کہ there is no God who cares for you، کہ تیری پرواہ، تیری فکر کرنے والا خدا بھی اب موجود نہیں ہے. اسی لیے تو اکیلا، تنہا اور سب سے الگ تھلگ کر دیا گیا ہے. وہ عورت بھی کیا تھی جی، مایوس. بات اب ہم بھی ایسے لگتے ہیں، ہم بھی مایوس ہو جاتے ہیں. وہ عورت بھی لٹ چکی تھی. کیا لکھا ہے، ہاں کیا کیا تھا اس نے، تکلیف اٹھا کے لکھا ہے اپنا سب مال کیا ہوا ہے، خرچ کر چکی تھی.
ہم بھی ایسے سمجھتے ہیں اس عورت کو بھی اس کے قریبی عزیز دوست اس کی بیماری کے باعث چھوڑ کے کیا ہو گئے تھے بول رہے. ہمارے بھی بعض دفعہ اپنے عزیز پیارے دوست ضرورت کے وقت جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہمیں. اور آگے لکھا ہوا ہے جو 31ویں آیت لکھا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کو مقدس میں جو عورتوں کا احاطہ تھا ہیکل میں وہاں کے بھی جانے کی اجازت نہیں تھی, کیونکہ ایسی عورتوں کے سبب سے یہ کہا جاتا تھا شریعت کے مطابق, جو ہم نے احبار 15 باب کی 31 آیت پڑھی ہے, یہ کہا جاتا تھا کہ وہ مقدس میں آئے گی تو مقدس بھی کیا ہو جائے گا. اس لیے وہ ہر قسم کی اسپرچل یا ریلیجس ایکٹیویٹیز میں بھی شامل ہونے پھر اس کو کیا تھی, پابندی تھی. نہیں جا سکتی تھی وہ عورتوں کے احاطے میں. پبلک میں دوسروں کو آگاہ کیے بغیر کہ میں ناپاک ہوں وہ نہیں جا سکتی تھی. اس لیے ایسے لوگوں کو یہاں پہ ایک اسٹرپ سی لگاتے تھے اور وہ جہاں جاتے تھے وہ بولتے جاتے تھے ناپاک ناپاک انہولی, اونچی بلند آواز سے, تاکہ لوگ اس سے کیا رہے. اول تو نزدیک ہی نہیں, پبلک پلیس میں جانے کی اجازت ہی نہیں تھی, لیکن اگر مجبوراً جانا پڑتا تو وہ تو پبلکلی اناؤنس کرتے تھے کہ میں کیا ہوں, ناپاک ہوں. سارے مجھ سے کیا رہے, معاشی طور پہ بھی کنگال, سوشلی بھی کنگال, اسپرچلی بھی کنگال, اور معاشی طور پہ بھی فائنینشلی بھی کیا ہو گئی, کنگال ہو گئی. اس بیماری نے, اس مسئلے نے اس کو اس کے اپنوں سے دور کر دیا, اس کو اکیلا کرنے کے ساتھ اس کو خالی ہاتھ بھی کر دیا. بعض بار ہمارے مسئلے, ہماری پریشانیاں, سخت مزاجی, ہٹ درمی, نکما پان, شراب نوشی, سگریٹ نوشی, بری عادتیں ہمیں کیا کر دیتی ہیں. آج کل ایک عمر ککڑ پالن والی بڑا ہوتا ہے, کبوتر بازی, ککڑ کیڑے ہوتے نہیں, بچوں کو وہ خوراک نہیں دیں گے جڑی ککڑا نو دیں گے. بادام پیوں کے چھلکا لا کے وہ خوراک بچوں کو نہیں دیں گے جو کتوں کو دیں گے. وہ جڑے مہنگے والے ہوتے ہیں, شکاری ہے, چلو شکاری, ہاں یہ چیزیں اپنوں سے دور کر, قرضے کے نیچے بھی جاتے ہوئے دیکھا میں نے. مالی مسائل کے پہاڑ کے نیچے بھی کیا ہو جاتا ہے ہمیں, یہ جو پرابلم چل رہی ہوتی ہے جس کو ہم شوق بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ ہم کو کیا کرتے ہیں. بعض ایک بڑا میں پڑھ دیکھ رہا تھا, بڑا مشہور کوئی تھا, سیلیبریٹی تھا, اس کو کوئی بیماری ایسی ہوگی جس کی وجہ سے وہ سڑکوں پہ آ گیا, کنگال ہو گیا. ڈاکٹروں نے کیا کر دیا, اسے کنگال کر دیا, اور اس کی حالت بہتر کرنے کی بجائے اس کی حالت کیا ہوتی چلی گئی, اس عورت کی طرح. ہمارے ساتھ بعض دفعہ ہوتا ہے ایسے کہ ہم کافی عرصے سے کنٹینیوسلی پرابلم میں چل رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ یہ پرابلم صرف مجھے معلوم ہوتی ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہوتی. بعض دفعہ یہ ہماری اندر کی پرابلم ہوتی ہے, بعض دفعہ یہ باطنی پرابلم ہوتی ہے. ہم اندر بلیڈ کر رہے ہوتے ہیں, ہم اندر سے گھائل ہوتے ہیں, اور اندر سے کوئی نہ کوئی چیز ہمیں گھن کی طرح کھا رہی ہوتی ہے. اندر سے ہم کھوکھلے ہو رہے ہوتے ہیں, اور شیطان آگے کہتا ہے کہ اس دنیا میں بس تو ہی ہے جو اکیلا اس مسئلے میں, اور کوئی تیری فکر کرنے والا. ہم ڈفرنٹلی, مختلف طریقوں سے مختلف طرح کے پرابلمز میں پھنسے ہوتے ہیں. مسائل میں, تنہائی میں, ناکامی میں, اکتاہٹ میں, بے روزگاری میں, بیزاری میں, آزمائش میں, ڈفرنٹ چیلنجز ہمارے سامنے آتے ہیں. وہ بھی اندر ہی اندر مر رہی تھی, جسمانی طور پہ بھی خون جاری تھا اور اندر سے بھی she was bleeding. تنہائی نے اس کو اکیلا کر دیا, اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی. معاشرے نے رد کر دیا تھا, سب سے الگ کر دیا گیا تھا. نہ صرف اس کو جسمانی طور پر بلکہ ایموشنلی, جذباتی طور پر بھی اندر ہی اندر دکھ کا
غم کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. معاشرے میں اپنے کسی مسئلے کی وجہ سے بعض دفعہ ہم بھی لوگوں کا سامنا کرنے سے کیا کرتے ہیں؟ کتراتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا ہے تو لوگوں کے پاس جاتا ہوں, لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوسچن کرتے ہیں, اور مجھے کیا آتی ہے؟ بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے. مقدسین سے الگ تھلگ کر لیتے ہیں سامنا کرنا. They don't want to face the circumstances. شرمندگی. لوگ کیا؟ لوگوں کی نگاہیں, سوالات ہمیں کچھوے کی طرح کیا کر دیتے ہیں؟ کچھوا کی کرتے ہیں اندر, جب وہ دیکھتا ہے تو کہاں چلا جاتا ہے؟ شیل میں, خول میں, اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم خول کے اندر بند ہو جاتے ہیں, اور ہم دوسروں کے ساتھ فیلوشپ میں, کمیونٹی فیلوشپ میں بھی کیا ہوتے ہیں؟ نہیں شامل ہوتے. ایک دم عبادت ختم ہوئی, ایک دم سے کیا ہو گیا؟ نکل گئے کہ کہیں کوئی مجھ سے پوچھ نہ لے کہ کیا یہ کیسے سرکمسٹانسز, اندر ہی اندر لہو لہان, گھائل, زخمی, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن یسوع کو اور یسوع کو چھونے سے ہمارے اندر کی بلیڈنگ ختم ہو جاتی ہے. ہاللیلویا. اندر کے ٹوٹ پھوٹ کی کوئی میڈیسن, کوئی سرجری نہیں ہے. اندر کے باطنی روح پہ لگے ہوئے زخموں کی کوئی بینڈیج, کوئی آئنٹمنٹ, کوئی علاج, کوئی سرجری, کوئی طبیب نہیں ہے جو اندر کا اسپیشلسٹ ہو. لیکن ایک اسپیشلسٹ ہے جو ہمارے اندر کو شفا دے دیتا ہے, جو ہماری روح کو شفا دے دیتا ہے, جو ہماری باطنی انسانیت کو شفا دے دیتا ہے, جو گناہ کا علاج کر دیتا ہے, جو ہمارے اندر کی بیماری کا علاج کر دیتا ہے, اور اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے. ہاللیلویا. ایک تمام طور حالات, مسائل, بیماری, ریجیکشن, پریشر, مایوسی کے باوجود لیکن اس نے یسوع کے بارے میں سنا. 12 برس کی نا امیدی میں اسے ایک امید کی کرن نظر آئی. When she heard about Christ, there is a person جو مردوں کو زندہ کرتا ہے. اور اس نے یسوع مسیح کے بارے میں جو کچھ سنا, اس نے اس کے اندر کیا پیدا کر دیا؟ ایمان پیدا کر دیا. یسوع کے بارے میں سن کے مایوسی, خوف اور شک پیدا نہیں ہوتا, بلکہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ ایمان پیدا ہوتا ہے. رومیوں کے خط کے 10ویں باب کی 70ویں آیت میں لکھا ہے, اور ایمان سننے سے کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اور کہاں سے سننے سے؟ نیوز چینل سے. ارجیت سنگھ کو سننے سے, اور کیا ہے؟ سونو نگم کو سننے سے, ڈرامے دی فلانے کس کو دیکھنے سے سننے. ایمان ان چیزوں کے سننے سے پیدا, ایمان کیا؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, اور سننا مسیح کے کلام سے. When she, اب بہت کچھ سنتی نہیں ہوگی وہ, لیکن جب اس نے مسیح کے بارے میں سنا تو اس کے اندر کیا پیدا ہوا؟ ایمان پیدا ہوا. مسیح کے بارے میں سننے سے پہلے وہ شاید عوام میں آنے سے ڈرتی ہوگی, کیونکہ ایسے لوگوں کی جگہ کیا ہوتی تھی جی؟ کوڑیوں کی بھی جگہ الگ ہوتی تھی. عوامی جگہ پر آنے پر ان کو شریعت کے مطابق سنسار کر دیا بھی, کبھی کبھی سنسار بھی کر دیتے تھے, یعنی موت کے حوالے بھی کر دیتے تھے. لیکن جب اس نے یسوع کے بارے میں سنا, when she heard, تو اس کے اندر کیا پیدا ہوا؟ ایسا ایمان جس نے اسے وہ قدم اٹھانے پہ مجبور کر دیا, دلیری دے دی جس میں اس کی جان بھی جا سکتی تھی. A violent faith. یہ ایمان کیسا ایمان ہے؟ Violent, aggressive. اس نے کہا I don't care کہ مجھے سنسار کرتے ہیں کہ نہیں, میرے سامنے کون ہے؟ یسوع. اس کی ذلت ہو سکتی تھی. She did not care کہ میری تذلیل کی جائے گی.
She didn't care کہ اس پر مزید شاید کچھ پابندیاں لگ گئے ہیں، اب تو شاید ادھر تک آ سکتی ہے، شاید اس کی حرکت کے بعد اسے اس جگہ پہ آنے کی بالکل ہی ممانعت کر دی جائے. نہیں، اس نے ان ساری چیزوں کی پرواہ نہیں کی. اس نے کہا یہ وہ ایمان جس نے اس کی زندگی میں کیا پیدا کیا جی؟ دلیری، کرج. ہم کہتے ہیں دعا کرو، خدا تے مان رکھو، مانتے ہیں اسے کیا کام کرو، ایتھے ڈر لگتے ہیں. ایمان کیا دیتا ہے آپ کو؟ لیکن ایمان لانا کافی نہیں ہے. اس نے سنا اور اس کے بعد کیا کیا؟ اس نے کہا. پریکٹیکل بات ہے. پہلے سنا، ایمان پیدا ہوا، پھر اس نے اپنے ایمان کا اقرار کیا. کیوں کہ وہ کہتی تھی، کیا کہتی تھی؟ جس بات پہ وہ ایمان لائی تھی کہ اگر میں اس کی پوشاک کا تو میں کیا ہو جاؤں گی؟ ٹھیک ہو جاؤں گی. ایمان کرنا کافی نہیں، ایمان کا اقرار کرنا ضروری ہوتا ہے. اس لیے لکھا ہے کیونکہ وہ کہتی تھی کیا کرنا ہے، اس کی کہتی تھی. وہاں کچھ ترجموں میں لکھا ہے she thought انگلش کے، لیکن جو گریک ورڈ ہے وہاں پہ لگو، اس کا مطلب ہے کہنا، اسپیک، بولنا، اٹر، منہ سے نکالنا کچھ. جب تک ایمان کا اظہار نہ کیا جائے اس وقت تک ایمان پریکٹیکلی کام نہیں کرتا. اور سب سے بیسک اور آسان طریقہ یہ ہے کہ جس بات پر آپ ایمان رکھتے ہیں اس کو اپنی زبان سے بلند آواز سے کیا کریں؟ بولیں. اور لکھا ہے کہ she kept on speaking، کہ وہ صرف ایک دفعہ نہیں بول رہی، وہ خود سے ہم کلام ہو رہی تھی. اور صرف خود سے ہم کلام نہیں ہو رہی تھی بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی کیا کر رہی تھی؟ بتا رہی تھی. دوسرے لوگوں کو نہیں بتا رہی تھی بلکہ خدا کو ہی بتا رہی تھی کہ وہ ایمان رکھتی ہے. صرف خدا کو نہیں بتا رہی تھی بلکہ شیطان کو ہی بتا رہی تھی کہ میرا ایمان مسیح پر ہے. She was desperate. She kept on saying. ہم اپنے ایمان کرنے نہیں، ساڈا ایمان تے ہے پر منہ. دوسرا کرنتھیوں 4 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے اور چونکہ ہم میں وہی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ میں ایمان لایا اور کیا کیا؟ بولا. اسی لیے بس ہم بھی ایمان لائے اور بولتے ہیں. اس لیے جب آپ کو کہا جاتا ہے نا کلام بولے، پیچھے بولو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز پر ہم ایمان رکھ رہے ہیں اس کا اعلان بھی کر رہے ہیں. ایمان کا اعلان کرنا ضروری ہے. دل سے ایمان لے آتے ہیں، لیکن رومے میں لکھا دل سے ایمان اور اپنی زبان سے کیا کرنا؟ اپنے منہ کو کھولنا ضروری. اور پھر اس کے بعد شکر گزاری کرنا بھی، جو کہ ہم نہیں کرتے. جو کچھ ہم نے دعا میں چیز مانگی ہوتی ہے اس کی شکر گزاری ملنے سے پہلے کرنی چاہیے. جب تک اتر پاس نہیں ہوئے گا اس لیے تک شکر گزاری. ایک کلام الٹی بات کرتا ہے کہ پہلے کیا کرو؟ شکر گزاری کرو. کیونکہ عبرانیوں 11 میں لکھا ہے ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی، کیسی؟ اندیکھی چیزوں کا کیا ہے؟ ثبوت ہے. اور یہ ایمان اس کو کیا کر رہا تھا؟ مجبور کر رہا تھا کہ وہ اپنے لبوں سے اس ایمان کا جو وہ یسوع مسیح پر لائی تھی کیا کرے؟ اظہار کرے، اقرار کرے، اعلان کرے. اور ہم اعلان کرنے سے ڈرتے ہیں،
خورے جو میں کہہ رہا اگر نہیں ہوا تو پھر ایک عورت تھی، اس کا جو گھر تھا وہ ایسی جگہ پہ تھا جہاں پیچھے پہاڑ تھا اور دھوپ اس کے گھر میں نہیں آتی تھی، بہت کم ہوتی تھی، ایسے جاتا تھا، ایسے کر کے پہاڑ کے درمیان میں اس کا گھر تھا، سورج نکلتا ڈوبتا تھا، اس کے گھر پہ دھوپ نہیں آتی۔ اس نے وہ آیت پڑھ لی کہ تو اس پہاڑ کو کہہ کہ اپنی جگہ سے اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ۔ انہوں نے کہا میں نا دعا کر لکھا ہے کلام مہمان ہے میرا۔ اس نے ساری رات کو اس نے کھولا، پیچھے کھڑکی کھولی، پیچھے کیا تھا جی؟ پہاڑ۔ نے کھڑکی بند کی، روزہ رکھ کے ساری رات اس نے دعا میں گزاری، اور صبح وہ اٹھی، اس نے کھڑکی کھولی اور سامنے پہاڑ۔ کہندی ہے مینوں پہلے ہی پتہ سی۔ اندرونی ایسا ایمان کبھی رزلٹ نہیں لے کے آتا۔ اپنے جو اندرونی ایمان اور جو سوچیں ہیں اور یقین ہے جو آپ کا، اس کو اپنے لفظوں کو استعمال کر کے سب پر آشکارا کرنا ضروری ہے۔ مکاشفہ سے ہوا تھا کہ یہ اس کا ایمان، غور سے سنیں، اس کو جو اصل ریولیشن تھا نا ایمان کا نہیں تھا، اس کو جو اصل مکاشفہ تھا اس کو یہ ہو گیا تھا کہ اس کا ایمان اتنا اہم نہیں ہے جتنا وہ شخصیت اہم ہے جس پر وہ ایمان رکھ رہی ہے۔ امپورٹنٹ، کیونکہ بعض دفعہ ہم اپنے ایمان پر فخر کرتے ہیں کہ میرا آپ کا ایمان قیمتی نہیں ہے، آپ نے جس پر ایمان رکھا ہے وہ قیمتی ہے۔ آمین۔ بعض دفعہ پھوکا ایمان ہوتا ہے، پھوکا ایمان کہتے ہیں وہ ایمان جس کی بنیاد کلام پر نہیں ہوتی، کیونکہ اسے پتا تھا میں خود نمائی نہیں کرنی، میرا ایمان تو میرا ایمان۔ مرکز 11:24 میں لکھا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو کیا کرو، جو کچھ تم نے کیا، اس کا another word میں آسان، جو کچھ تم نے دعا میں مانگا تمہیں اور وہ تمہیں مل جائے گا، یہی لکھا ہے۔ 2 بار ملنے کا ذکر ہے، یقین کرو کہ تم کو ایک دفعہ، اور پھر دوسرا ذکر ہے اور وہ تمہیں کو 2 ملنے کا ذکر ہے، 2 دفعہ ملنے کا ذکر، ٹھیک ہے جی؟ ادھر آ جا، تو بھی آ جا یا شیخ، ادھر آپ ادھر اب یہ وہ ملنا ہے جو میں دعا کرتے ساتھ ہی مجھے کیا ہو جاتا ہے، میں یقین کرتا ہوں کہ میری دعا کا جواب مجھے مل گیا، جبکہ یہ اصل میں مجھے نہیں ملا۔ اصل میں جو چیز مجھے ملنی ہے وہ کہاں ہے؟ صحت مند چیز ہے، لیکن میں نے ملنے کے 2 سٹیپس ہیں، جو کہ ایک ملنا یہ ہے جو کہ ملا ہوا، ٹھیک ہے، یہ مجھے ابھی ملا ہوا نہیں ہے، لیکن یہ اصل چیز ہے جو جسمانی عالم میں مجھے ملے گی، ٹھیک ہے۔ 2 ٹائم سے فیوچر ہے اور یہ پاسٹ پرفیکٹ، مل چکا، ہو چکا کام، جبکہ وہ کام نہیں ہوا، لیکن لکھا ہے کہ یقین کر لو، یقین کیا کر لو، ایمان کرو کہ وہ کام ہو گیا، دعا کا جواب مل گیا، جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا۔ I got it, but I definitely I do not have it in physical realm، ابھی تک مجھے نہیں ملا، لیکن میں نے کیا کر لیا ہے، یقین کر لیا کہ وہ مجھے مل گیا۔ اب یہ وہ سٹیپ ہے جس پر قدم رکھے بغیر میں اس سٹیپ تک نہیں پہنچ سکتا، یہ وہ اسٹیشن ہے جس اسٹیشن سے گزرے بغیر میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔
مجھے اگر لاہور جانا ہے، لاہور میری منزل ہے، تو مجھے کہاں سے جانا پڑے گا؟ اگر موٹر وے سے جاؤں گا، سمجھے صرف ایک ہی راستہ ہے موٹر وے کا، مجھے کہاں سے گزرنا ضروری ہے؟ بھیرا سے گزرنا ضروری ہے۔ جی کی روڈ تو فی الحال بھول جائیں، مثال ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھیرا سے گزرے بغیر یا سالٹ لین سے گزرے بغیر کدھر پہنچ جائیں؟ پہنچ جائیں۔ وہ دے لئی پھر ہیلی کاپٹر بک کرو۔ اس سٹیپ سے گزرے بغیر میں اس سٹیپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایمان کہتا ہے کہ کیا ہے جی؟ پہلی طرح کا ملنا، جو پہلی طرح کا ملنا ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے جس پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ایمان سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم یہ یقین کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے مانگا ہے وہ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ مل گیا ہے، آلریڈی ڈن، ہو چکا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ دوسرا مرحلہ، اور اس بات پر یقین کرنا ہی اگلی بات کو یقینی بناتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے گا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں، پاکستانی کلیسیا کہتی ہے کہ میں نے اس اسٹیپ پہ نہیں جانا، میں ڈائریکٹ، اور پھر میں شکر گزاری کروں گا۔ کلام کہہ رہا ہے کہ نہیں، تو نے پہلے ہی جب تو نے یقین کر لیا کہ تجھے مل گیا تو تو نے ایمان کا کیا کرنا ہے؟ اظہار، اقرار، اعلان کہ تجھے مل گیا ہے۔ اسی کہنے ہیں گوڈے دی درد جدوں تک نہیں جائے گی اس ویلے تک میں اظہار یہ وہ رستہ ہے جس سے گزرے بغیر میں ادھر پرنسپل ہے ببلیکل، لیکن ہمیں اس وقت تک نظر نہیں آ رہا ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ چلو آتے تھینک یو۔ اور یہی وہ مرحلہ ہے جس میں زیادہ تر مسیحی کیا رہتے ہیں؟ ناکام ہو جاتے ہیں، جس میں وہ چیز جس کے لیے ہم نے ایمان رکھا ہوتا ہے اس پر ایمان لانا کہ وہ مجھے مل چکی ہے، یہ ہمارے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ اب غور سے سنیں۔ جیسے میں نے دعا کی، چلو میں نے دعا کی، میرے منڈے سے دعا کی یا کرائی جی، کرانے دعا۔ ایک عورت آتی ہی ادھر لاہور میں تھے، کہتی مجھے اتنا سبھی کچھ ہوتا ہے، میں فوراً آپ کے پاس باقی آتی ہوں دعا کرانے۔ میں کہتے اگر ایسی نہ ہوئی ہے پھر میں بدل کے پاس جاتی ہوں، میں کیا اگر امریکہ ہوئے پھر میں نہیں بشار کے پاس جاتی ہوں، میں اگر نہیں بشار صاحب کلاس لے رہے ہوتے پھر میں تجھے فلانے دن میں کہ یعنی آپ پہ دعا لکھا ہے جو مصیبت میں ہو وہ دعا کرے۔ یعقوب کے خاتون، جو مصیبت میں ہو وہ دعا، ہم نے تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کر لیا کہ جو مصیبت میں ہو وہ دعا کروائے۔ کروانا غلط نہیں ہے، لیکن پہلے خود کرنا ضروری ہے۔ جس کی جنگ ہے اس کی جنگ اسی نے لڑنی ہے، باقی لوگ اسے کیا کرتے ہیں؟ سپورٹ کرتے ہیں۔ سیمی فائنل کے بغیر ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ فائنل پہنچیے۔ رول یہ ہے کہ سیمی فائنل میں سے جو ٹیم نہیں گزرے گی وہ فائنل میں نہیں جائے گی۔ اس لیے اس نے کیا کیا؟ اپنے ایمان کا اقرار کر لیا۔ ہمیں بھی اپنے ایمان کا اقرار ہوتا گیا۔ ہم اپنے ایمان کا اقرار جیسے ہی کرتے ہیں حالات فوراً اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی اب ایمان اپنا بڑا ایمان آیا جی، عبادت ہوئی ہے، بہتی ہو گئی، مان لے، خدا نے کر دیتا، اور گھر پہنچے حالات اور ہی پٹھے ہو گئے۔ اور میں نے مان لیا ہے، خدا نے میری یہ سارا ٹھیک کر دیا، میرا یہ ٹھیک کر دیا، گھر پہنچے اور درد شروع ہو گئی۔ ابلیس آپ کے ایمان کو کیا کر رہا ہے؟
اور یہ سکنس نہیں ہوتی ہے، سمپٹمز ہوتے ہیں جو آپ کے ایمان کو شٹر کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، آپ پر ابلیس کی طرف سے اٹیک ہے. کہتا ہے کر لے تو ایمان دا اقرار، اور اس وقت ہم کہتے وہ تہاڈا ایمان کی ہوتا ہے، کی ہو جاتا ہے، تو ہوا دوبارہ میں سے ہوا کی ہوتی ہے بڑا پنچر. ایمان بغیر اعمال کے، ایمان لے آئے، سارا کچھ کر لیا، عملی طور پہ بھی کچھ کرنا ضروری ہے. اس نے سنا، اس نے کہا، وہ ایمان لائی، اور کہنے کے بعد اس نے تیسری بات کیا کہ عرفان صاحب یہ تسی کہہ رہے، پھر اس نے جا کے اب جب عمل کرنے لگتے ہیں تو وہ بہت پرابلم ہوتی ہے. فیتھ جب تک ایکشن ان ایکشن نہیں ہوگا، فیتھ کام نہیں کرے گا. ایمان تو لاتا ہوں، فکر کرنا نہیں چھوڑتا. ایمان تو لاتا ہوں پر شک کرنا، ایمان تو لاتی ہوں پر مستقبل کا خوف مجھے ہر روز. یہ عورت ایمان لائی تھی، منہ سے اقرار بھی کر رہی تھی، لیکن اس وقت تک اس نے شفا نہیں پائی جب تک اس نے ایمان کا عملی طور پر اظہار کچھ کر کے نہیں کیا. اس سے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا، شفا نہیں ہوئی تھی. شفا کب ہوئی؟ جب اس نے کچھ عملی طور پر کیا، کچھ نہ کچھ کیا. اس کے ایمان نے دلیری بخشی اسے، اس کے ایمان نے اسے یسوع کی طرف قدم بڑھانے کی قوت بخشی، اس کے ایمان نے اسے شریعت کی خلاف ورزی کرنے کا حوصلہ دیا، اس کے ایمان نے اسے اس بڑی بھیڑ کو چیرتے ہوئے گرتے پڑتے لوگوں کے قدموں کے نیچے روندے جانے، دھکے لگنے کے باوجود آگے قدم بڑھانے کی توانائی بخشی. اور ان تمام رکاوٹوں کو دیکھنے کے باوجود اس نے ناممکن کام کرنے کے لیے عملی طور پر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا. صرف فیصلہ نہیں کیا بلکہ اس پر فوری طور پر گرتی پڑتی 12 برس سے جس کو خون جاری ہو. وہ میں پڑھ رہا تھا، کمنٹری کہہ رہے تھے کہ وہ she was very feeble، انتہائی لاغر ہو چکی تھی، انتہائی کمزور ہو چکی تھی. وہ اسے بھیڑ میں سے آگے جانا ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے اس نے ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنا ہے. لیکن وہ جو کچھ اس نے کہا، جو کچھ اس نے ایمان کا اقرار کیا، اس نے وہ کر کے دکھا. ایمان نے اس کو ڈٹرمنیشن دی، قوت اس کے اندر آ گئی. اس نے نہ صرف وہ کچھ کر دکھایا جس کا نتیجہ اسے یقین تھا کہ اسے وہ نتیجہ جو وہ ایمان لا رہی تھی اسے کیا ہوگا، ملے گا. 12 برس کی انتہائی تکلیف دہ بیماری سے اس نے کیا پالی، یسوع پر اپنے تمام پرانے مسئلوں، دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں، خوف، شک، بری عادتوں سے رہائی پانے کے لیے کیا لائیں، ایمان لائیں. اس ایمان کا اظہار اپنے لبوں کو کھول کر بلند آواز سے کریں، آمین. اور خدا کو بھی سنائیں کہ خدایا میرا ایمان تجھ پہ ہے، اور ابلیس کو بھی سنائیں کہ میرا ایمان زندہ خدا پر ہے. ہاللیلویا. جیسے داؤد نے کیا تھا کہ تو ہوتا کون ہے، اس نے کہا تھا تو ہوتا کون ہے جو زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کرے. پھر ایمان لانے کے بعد شکر گزاری کریں ایسے کہ گویا خدا نے آپ کی دعا کو سن لیا ہے، اور جو کچھ آپ نے اس کی مرضی اور کلام کے مطابق مانگا ہے وہ آپ کو مل گیا ہے. اور بلند آواز سے اس کا کیا کریں، اقرار کریں کہ جو کچھ میں نے مانگا ہے مجھے مل گیا. یقین کریں یہ ملنے کا پہلا مرحلہ ہے جس میں سے گزرنے سے کے بغیر آپ آگے دوسرے مرحلے تک نہیں جا سکتے. اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، کھڑے ہو جائیں اپنے قدموں، اپنی آنکھیں بند کریں اور اوپر کی طرف اپنے چہروں کو کریں اور بولیں کہ میری بیماری سے مجھے شفا مل گئی ہے. میری نوکری میں جو مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا ہے. میرے کاغذات
ملازمت کے لیے منظور ہو گئے ہیں. میری زندگی جو رکی ہوئی تھی اب آگے بڑھ رہی ہے. میری بیٹی اپنی ساری بیماری سے شفا پا چکی ہے. میرا رکا ہوا کام جاری ہو چکا ہے. میرے رکے ہوئے چیک میرے پاس آ چکے ہیں. میری اولاد میری تابع ہو چکی ہے. خدا کی تابع ہو چکی ہے. میرا قرضہ اتر چکا ہے. خاندان میں تمام مسائل مسیح کی محبت سے حل ہو چکے ہیں. میری جاب میں پروموشن ہو رہی ہے. میرے لیے نئے دروازے کھل چکے ہیں کیونکہ میں مسیح کی پوشاک کے کنارے کو چھو رہا ہوں. میں ایمان لایا ہوں اور بول رہا ہوں. میں اپنی برکت، اپنی بیداری، اپنی بحالی اور اپنا معجزہ حاصل کر چکا ہوں. ہاللویا. اے زوردار تالیاں خدا کے لیے. زوردار بولے مجھے یسوع کے پاس جانے سے اور اپنا معجزہ حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. میں اسے چھو لوں گا ایمان سے، یقین سے، اعتماد سے اور پورے توکل سے. ہاللویا، 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 ہاللویا. چھونے کا مطلب ہے باندھ لینا. آج میں یسوع اور اس کے کلام کے ساتھ خود کو باندھ لوں گا کیونکہ یہی مجھے بچائے گا. گاڑی کی سیٹ بیلٹ کی طرح مجھے بچائے گا. اس عورت کی کوئی شناخت نہیں تھی. دیکھیں، ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور 33ویں 34ویں آیت میں یسوع نے کہا کہ بیٹی بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی. وہ ایک عورت کے طور پہ انٹروڈیوس کرائی گئی لیکن اس کا انجام بیٹی بننے کے طور پر ہوا. ہماری شناخت، ہماری پوزیشنز، ملکیتیں ہمارے مسئلے نہیں ہیں. ہماری شناخت لے پالک مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے میں ہے. ہاللویا، ہاللویا. اب اس کو اس کی شناخت مل گئی. بیمار عورت کی بجائے اسے ایک نئی شناخت بخشی گئی اور اسے کہا گیا اے بیٹی. اور لکھا ہے اس نے کہا سلامت چلی جا اور اس بیماری سے بچی رہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بیماری آج کے بعد تجھ پر دوبارہ کبھی نہیں آئے گی. آئے اپنے ہاتھوں کو خدا کی حضوری میں بلند کر لیں. اور ہم جانتے ہیں ہم کن کن حالات سے گزر رہے ہیں. ہماری فیملی میں، ہمارے ورک پلیس پہ، ہماری ایجوکیشن پلیس پہ کون سے پریشرز ہمیں پیس رہے ہیں، دبا رہے ہیں. کون سی اندرونی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہیں. کون سے ایسے الفاظ ہیں جو ہمیں اندر ہی اندر کاٹے جا رہے ہیں. کون سی ایسی باتیں ہیں جو جن کی وجہ سے ہم بلیڈ کر رہے ہیں، اندر ہی اندر بلیڈ کر رہے ہیں. اندر ہی اندر خون جاری ہے. اندر ہی اندر ہم کھوکھلے ہوتے چلے جا رہے ہیں. کون سے ایسے حالات، کون سی ایسی باتیں، کون سے ایسے مسائل جو ہمیں اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہے ہیں. آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. یسوع کے پاس ہے. آپ نے سنا ہے، آج کلام سنا ہے، سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر ایمان پیدا ہے، اپنے دائیں ہاتھ کو بلند کریں اور بولنا شروع کریں. کیونکہ وہ کہتی تھی بولنا شروع کریں کہ جیسے اس 12 برس کی عورت نے شفا پائی، ویسے ہی میں اپنی بیماری سے، اپنے مسئلے سے، اپنی پراپرٹی کے مسئلے سے، اپنی جاب کے مسئلے سے، اپنے فیملی کے مسئلے سے آزاد ہو گیا ہوں. ہاللویا. یہ اقرار کر. ایمان اگر آپ کے اندر پیدا ہے، ہوا ہے، تو اس کا اقرار کرنا ضروری، بولنا ضروری ہے. یہ آپ دوسرے اپنے ساتھ والوں کو بھی سنا رہے ہیں.
یہ آپ خدا کے سامنے بھی اقرار کر رہے ہیں, یہ آپ ابلیس کے سامنے بھی اعلان کر رہے ہیں. ہاللویا, بولنا شروع کرا مسیح کے نام. یس یس جیسس, ہاللویا. میں اپنی بیماری سے شفا پا چکا ہوں, مجھے کوئی بھیڑ روک نہیں سکتی. اس کو بھیڑ میں سے گزرنے کے وقت ایک خادم کہتے ہیں اس کو قدموں تلے روندا گیا, اس کو ٹھٹے مارے گئے, لیکن اس کے ایمان نے اس کو دلیری دی اور وہ آگے بڑھتی چلی گئی, مایوس نہیں ہوئی, گیو اپ نہیں کیا. اس نے اپنے ایمان سے حاصل کردہ توانائی کو استعمال کیا. ہاللویا. ہم یسوع کے پاس آئے ہیں, کوئی شخص, کوئی ہستی, کوئی خادم, کوئی پاسٹر, کوئی ایونجلسٹ آپ کو آپ کے مسئلوں سے رہائی نہیں دے سکتا, آپ کو آپ کی بیماری دردوں سے شفا نہیں دے سکتا. صرف یسوع ہے, اس کو چھونا ضروری ہے. یہ وقت ہے اس کو چھونے کا, یہ وقت ہے اس کو محسوس کرنے کا, یہ وقت ہے اپنے ایمان سے اس کو چھو لے, اپنے ایمان سے اس کو چھو لے, تاکہ آپ جیسے ہی اس کو چھوئیں گے قوت اس میں سے نکلے گی. ہاللویا. آپ کے ایمان کا ٹچ اس کو آپ کی زندگی میں ایک عجیب اور گہرا کام کرنے پہ وہ مجبور کر دے گا. ہاللویا. آپ کی نیڈ اسے معجزہ دکھانے پہ مجبور نہیں کرتی, آپ کا ایمان اسے ایسا کرنے کے لیے وہ روک دیتا ہے. ہاللویا. دعا کریں چند لمحوں کے لیے. ہاللویا. مجھے نہ روکو دنیا والوں, نہ روکو مجھے یسوع کے پاس جانے دو. I will go and touch them. The prasadam pakura sedala. Hallelujah. جائیں گا شنگا, جائیں ایمان سے کہ میں یسوع کے پاس جا رہا ہوں, میں یسوع کے پاس جا رہی ہوں اپنے مسئلوں کے حل کے لیے, اپنی بیماری کے حل کے لیے, اپنی پرابلم سے نکلنے کے لیے, اپنے خوف سے نکلنے کے لیے, اپنی بے اعتقادی سے نکلنے کے لیے, اپنے حالات سے نکلنے کے لیے, اور اپنے بانچ من سے نکلنے کے لیے, اپنے قرضے سے نکلنے کے لیے. یسوع مسیحا چھونے کا اس کو وقت ہے, اپنے ایمان سے اس کے لہو سے پاپوں سے دھلنے کا وقت ہے. شفا کا منبع یسوع مسیحا چھونے کا اس کو وقت ہے. شفا کا منبع یسوع مسیحا چھونے کا اس کو وقت ہے. اپنے ایمان سے اس کے لہو سے پاؤں سے دھلنے کا وقت ہے. روح کی بارش برسا چاہتی ہے, خداوند کی شفا آتی ہے, خداوند کی شفا آتی ہے. روح کی برکات برسا چاہتی ہے, خداوند کی شفا آتی ہے, خداوند کی شفا آتی ہے. شفا کا منبع یسوع مسیحا چھونے کا اس کو وقت ہے. اپنے ایمان سے اس کے لہو سے پاپوں سے دھلنے کا وقت ہے. شفا کا منبع یسوع مسیحا چھونے کا اس کو وقت ہے. اپنے ایمان سے اس کے لہو سے پاپوں سے دھلنے کا وقت ہے.
بارش برسا جاتی ہے خداوند کی شفا آتی 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 ہے. اپنے ہاتھوں کو بلند کریں آسمان کی طرف دیکھیں اور ایمان سے کہیں خداوند کی شفا آتی ہے خداوند کی شفا آتی ہے. یہ جسمانی شفا نہیں، یہ روحانی شفا، ایموشن، خداوند کی شفا اندرونی زخم، اندرونی ٹوٹ پھوٹ، خداوند کی شفا اس کی شفا بھی ہے. اگر ہمیں شفا کی ضرورت ہے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے سینے پر، اپنے بائیں ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کرے. خداوند کی شفا چاہے یہ شفا جسمانی ہے، چاہے یہ روحانی ہے، چاہے خاندان کے کسی فرد کے لیے، چاہے یہ معجزہ جسم کا ہے، پیسوں کا ہے، ریلیشن شپ کا ہے، لڑائی جھگڑے کا ہے. اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے سینے پر، اپنے بائیں ہاتھ کو بلند کرے. بے روزگاری کا، قرضے کا، کسی بھی طرح کا بنا، یہ وقت اس وقت اپنے ایمان کے اظہار کر کے، اپنے ایمان کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا وقت ہے. اور جب آپ ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں، تو یہ بیسیکلی آپ اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے تمام مسئلوں کے لیے مکمل طور پہ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کا حل ایمان سے ریسیو کر رہے ہیں. یہ ریسیو کرنا ہوتا ہے کہ میں ریسیو کر رہا ہوں اپنے مسئلوں کا، اپنی بیماری کا، اپنے چیلنجز کا حل ریسیو کر رہا ہوں. ہاللیلویا. یہ وقت ہے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور چند لوگوں کے لیے ہاللیلویا اپنے ایمان کا اقرار کریں. چرچ جب دعا کرتا ہے اکٹھا تو انڈیویجول دعا کرنے سے زیادہ بڑے معجزے ہوتے ہیں. ہاللیلویا. آپ جب بتا رہے ہیں کچھ لوگوں کی دردیں ابھی اور اسی وقت دور کرے گا. ہاللیلویا. ہم دبر اصل تیری شانتا بابا لینا میں دعا کرے گا. میں نے ہاتھ کو اپنے دل پہ رکھے. یہ پروفیٹک ایکشن ہے جو میں نے یہ کریں. میں دائیں ہاتھ کو دل پہ اور اپنے بائیں ہاتھ کو بلند کرے. خدا مند مجھے میری ساری ویکنس سے رہائی دے. ہاللیلویا. مجھے میری ساری بیماریوں سے آزادی بخش. ہاللیلویا. مجھے میری ساری دردوں سے رہائی دے. مجھے میرے سارے پرابلم سے رہائی دے. مجھے میرے قرضوں سے رہائی دے. پہلے دعا کریں سب مل کے. ہاللیلویا. مجھے میری بے روزگاری سے رہائی دے. ہاللیلویا. مجھے میری ہارٹ ڈیزیز سے رہائی دے. میری ہڈیوں میں زور آ جائے. ہاللیلویا. میری ناف کی صحت بن جائے تیرا کلام. ہاللیلویا. میں اپنے ایمان کی بنیاد کسی انسان پر نہیں رکھ رہا، میں اپنے ایمان کی بنیاد تیرے کلام پر رکھ رہا ہوں، جس میں لکھا ہے کہ وہ اپنا کلام نازل کر کے اپنے لوگوں کو ان کی ساری بیماریوں سے شفا دیتا ہے. میں تیرے کلام پر بنیاد رکھ رہا ہوں جس میں لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. ہاللیلویا. میں اپنے ایمان کی بنیاد اپنے تیرے کلام پہ رکھ رہا ہوں. ہاللیلویا. اور جس میں لکھا ہے تو سب باتوں میں ترقی کرے، کاروبار میں ترقی کرے، بزنس میں ترقی کرے، جاب میں ترقی کرے، روح میں ترقی کرے، خدا کے پہچان میں ترقی کرے. ہاللیلویا. میں اپنے ایمان کی بنیاد فگرز پہ نہیں رکھ رہا، میں اپنے ایمان کی بنیاد حقیقت پہ نہیں رکھ رہا، بلکہ تیرے کلام کی سچائی پہ رکھ رہا ہوں. ہاللیلویا. تیرا کلام جو کہہ رہا ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں. تیرا کلام جو کہہ رہا ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں. اس میں لکھا ہے کہ تو دم نہیں تو سر
سر کہلائے گا. ہاللویا. تیرے دشمن ایک راستے سے آئیں گے, 7 راستے سے بھاگ جائیں گے. تیرے کلام میں لکھا ہے کہ اولاد خداوند کی طرف سے اجر ہے اور پیٹ کا پھل وہ میراث کے طور پہ دیتا ہے. ہاللویا. تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو قرض لے گا نہیں بلکہ قرض دے گا. ہاللویا. تیرے کلام میں لکھا ہے تو اپنے جلال کی دولت کے موافق ہماری ساری احتیاجیں رفع کرے گا. ہاللویا. اور تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو لوہے کے پھینڈے توڑ دے گا, پیتل کے دروازے کاٹ ڈالے گا, وہ بند دروازے کھول دے گا, پوشیدہ مکانوں کے دفینے اپنے لوگوں کو عنایت کرے گا. ہاللویا. تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تیری اولاد زمین پر سوہاور ہوگی. ہاللویا. ہماری اولاد سے بیماریاں دور ہو جائیں, ہماری اولاد سے اخلاقی طور پر سارے اٹیچ دور ہو جائیں. ہاللویا. ہماری اولاد مسیح میں محفوظ ہے. بولے میری اولاد مسیح میں محفوظ ہے. ہاللویا. میں ایمان کا اقرار کرتا ہوں, میری اولاد دشمنوں کے پھاٹکوں پر قابض ہوگی. اور میری اولاد کا سین جنگی سانڈ کے سین کی مانند بلند ہوگا. ہاللویا. اسرائیل پر کوئی فال نہیں چلتا اور نہ یعقوب کے خلاف اب فسون کوئی چیز ہے. ہاللویا. یسوع کے نام میں کوئی جادوگری, کوئی خوف, کوئی بدرو, کوئی تعویذ کا اثر میری زندگی پر, میرے خاندان پر, میری ترقی پر نہیں ہوگا. میں سارے ان اثرات کو کینسل کرتا ہوں, میں سارے اثرات کو کینسل کرتی ہوں. ہاللویا. خدا جو ہر طرح کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا. ہاللویا. اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ میں زندوں کی زمین پر خدا کے احسان کو دیکھوں گا تو مجھے غش آ جاتا. میں خدا کی آس رکھ رہا ہوں, میرا دل کبھی ہو, مضبوط ہو. ہاللویا. کلام میں لکھا جب تیرا باپ اور ماں تجھے بھول جائیں تو خدا تجھے سنبھالے گا. ہاللویا. بابا ساکا او مجھے کوئی نہیں روک سکتا, مجھے کوئی نہیں روک سکتا. میری ہڈیوں میں شفا آ رہی ہے, میرے بدن میں شفا آ رہی ہے, میری روح میں شفا آ رہی ہے, میری سوچوں میں شفا آ رہی ہے, میری جاب میں شفا آ رہی ہے. ہم دروازے کھل رہے ہیں, جوئے ٹوٹ رہے ہیں, زنجیریں ٹوٹ رہی ہیں, یرو کی دیواریں گر رہی ہیں, میری اولاد بڑھ رہی ہے. یسوع کے نام میں شفا آ رہی ہے. ہاللویا. یسوع نصیب کرے. بولے میں شفا پا چکا ہوں, میں شفا پا چکا ہوں, میں رہائی پا چکا ہوں, میں آزادی پا چکا ہوں اپنی خامیوں سے, اپنی بری عادتوں سے. ہاللویا. اور میرا خاندان آزاد ہو گیا ہے, میرا خاندان آزاد ہو چکا ہے. اور میری اولاد آزاد ہو رہی ہے, میری نسلوں میں برکتیں آ رہی ہیں. ہاللویا. اور میرے روٹی پانی میں برکت آ رہی ہے. ہاللویا. میرا نقصان یسوع جی آسمان کے دریچوں کو کھول کے پورا کر رہا ہے. ہاللویا. او شفا کھلا رضادا لے رہی ہے نا یس اندہ بارا با بولے ان چیزوں کو. ہاللویا. Something is happening here. اب یسوع کے پاس دنیا والوں نہ روکو مجھے, دنیا والوں نہ روکو مجھے, اب یسوع کے پاس جانے دو, اب یسوع کے پاس جانے دو. چیک کریں اگر آپ کو کہیں پین ہو رہی تو چیک کریں, اس عید کے دوران چیک کریں, اپنی پین دیکھیں کہیں ہو رہی تھی. اب یسوع کے پاس اب اس کو چیک کریں, آپ نے کہا اب یسوع کے پاس جانے دو, 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 جانے دو. دنیا والوں نہ روکو مجھے, دنیا والوں نہ روکو مجھے, اب یسوع کے پاس جانے دو, اب یسوع کے پاس جانے دو. کیسی ہرنی ہو یسوع تیرے پیار کی, کیسی ہرنی ہو یسوع تیرے پیار کی, دل میں چاہت ہے تیرے دیدار کی, دل میں چاہت ہے تیرے دیدار کی. پیاس اپنی بجھانے دو, پیاس اپنی بجھانے دو, جانے دو, جانے دو,
यीशु से जाने दो, यीशु से जाने दो, 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 अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। बात दिल में मैंने छुपाई, बात दिल में मैंने छुपाई, जो किसी को न जाए बताई, जो किसी को न जाए बताई, आंसुओं को बहाने दो, आंसुओं को बहाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, ओ गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, ओ गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, लगे यीशु से सब कुछ कहूंगी, लगे यीशु से सब कुछ कहूंगी, हाथ मुझको लगा दो, हाथ मुझको लगा दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, हाथ यीशु को यूं ही लगाया, हाथ यीशु को यूं ही लगाया, हाथ यीशु को यूं ही लगाया, हाथ यीशु को जाने लगाया, ओ हाथ यीशु को यूं ही लगाया, 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 उसकी कुदरत ने मुझको बचाया, उसकी कुदरत ने मुझको बचाया, मैंने यीशु के जाने दो, मैंने यीशु के जाने दो, 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 अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, हाथ यीशु को यूं ही लगाया, 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 उसकी कुव्वत ने मुझको बचाया, उसकी कुव्वत ने मुझको बचाया, उसकी कुव्वत ने मुझको बचाया, नज़्म यीशु के गाने दो, नज़्म यीशु के गाने दो, नज़्म यीशु के गाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास